بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں نے پرسوں کہا تھا کہ مالی خولیہ کے بارے میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ مالی خولیہ وہم، وسواس، جس کو انگلش کے اندر میلن کولیا کہا جاتا ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ میں سودا اور صفرا بڑھ جائے اور ردی بخارات دماغ کی طرف جائیں، مطلب یہ ہے کہ دماغ کی رطوبت جو وہ خشک ہو جائے، تو اس کی وجہ سے مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ یہ سودا کے بننے کی وجہ سے، بعض لوگوں کو روحانیت کی وجہ سے، کوئی چلہ کشی یا کوئی زیادہ صدمہ پہنچ جانا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی اور بیزاری میں گزارنا، اور پھر کبھی کسی کی بات ہے دل کو لگ گئی، خوف خدا پیدا ہو گیا، اور اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خون کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے، سمیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں مریض کے خیالات جو فاسد ہو جاتے ہیں، ہر وقت انسان پریشان۔ مالی خولیہ یہ جنون اور پاگل پن کی ایک قسم ہے، اور یہ زیادہ غم کرنے کی وجہ سے، ایام کے بند ہونے کی وجہ سے، مینسز کے حیض کے بند ہونے کی وجہ سے، کثرت محنت اور ریاضت اور گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کر لینا، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کافی پی رہے ہیں، اور گرمیوں میں بھی کافی پی جا رہی ہے، چائے پہ چائے پی جا رہی ہے، تو یہ زیادہ چیزیں استعمال کر، جب وہ گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ محنت، دماغی محنت زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کا دماغی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو جاگتے بھی رہتے ہیں، یا کسی اور بنا کی وجہ سے جو ہے، یعنی کسی اور وجہ سے زیادہ جاگا جائے، راتوں کو آرام نہ کیا جائے، تو اس سے مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ انسان رات دن سوچتا رہتا ہے، اور یہ کبھی کبھی معدہ اور جگر کی خرابی کی وجہ سے اور تلی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے بھی مریض حرام پریشان ہے۔ بعض مریض جو ہے مالی خولیہ کی ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں، خیالات خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا، خودکشی کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ مالی خولیہ کا مریض وہمی ہو جاتا ہے۔ بعض تو اپنے آپ کو مٹی اور شیشے کا سمجھتے ہیں، اور بعض یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم انسان نہیں، ہم جانور ہیں، یعنی ان کے خیالات فاسد ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے حلق میں کوئی سانپ یا بچھو آ کے بیٹھ گیا ہے، کوئی گائے یا گھوڑے اور گدھے کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے،
کوئی مرغے کی طرح آذان دینا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی وہم دماغ کے اندر رہتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اصل ثواب کو دور کریں، اور ایسے مریض کو اگر قبض ہے تو قبض دور کرے سب سے پہلے، اسے قبض کبھی نہ ہونے دیں۔ اور اس میں اطریف الصغیر کا استعمال کروائیں، خمیرہ ابریشم کا استعمال کروائیں۔ یہ تفریح کے لیے اور تقویت قلب یعنی دل کی طاقت کے لیے استعمال کروائیں۔ اور ایک ہوتا ہے مول جبن، یعنی پانی، دودھ کو جب وہ آپ نے گرم کیا اور اس میں کوئی کھٹی چیز ڈال دی، وہ پھٹ جاتا ہے، دودھ الگ اور پانی الگ۔ اس پانی کو آپ بن کے چھان کے تو 10 گرام جب وہ دھنیا خشک والا باریک کیا ہوا اور ایک پیالی یعنی ایک شرانگ مول جبن، یہ جو وہ پاؤ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ دودھ کو پھاڑنے کے بعد جو پانی حاصل ہوگا اس کو مول جبن کہا جاتا ہے، اور یہ اس بیماری کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ بلکہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہوا خارج نہیں ہوتی، وہ مول جبن دودھ کو گرم کر کے پھاڑ کے وہ پانی استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اور ایسے مریض کو بہت زیادہ میٹھی چیزیں اور بہت زیادہ ترش چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ ٹھنڈی غذا کا استعمال یعنی سبزی کا استعمال کیا جائے، پالک کا خرفہ ہے، اور اس میں مریض کو روغن کدو اور روغن بادام ملا کر، ایسا آدمی جو باتونی ہے، باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، ڈاکٹر حکیم اور طبیب کہتے ہیں کہ اس کو مالی خولیہ ہے، تو آپ روغن کدو اور روغن بادام جو ہے وہ برابر وزن کا لے لیں اور ایک جگہ اکٹھا کر کے مکس کر کے سر پہ بھی اور پاؤں کے تلووں میں بھی اس کی مالش کریں، تو انشاءاللہ الذی یہ مالی خولیہ کے لیے، وہم کے لیے، وسواس کے لیے بہت سارا سکون مل جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو اس سے استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔